جانے کے لیے اونٹ اور گھوڑے کرائے پر دیے جاتے تھے۔ ایک ایسے مسلمان تاجر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی کربلا جانے کے لیے کچھ اونٹ اور گھوڑے کرائے پر دیے اور خود بھی ان کے ساتھ اس تاریخی سفر پر روانہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جو اگر اپنے نانا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر نماز کے دوران سجدے کی حالت میں چڑھ بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے نہ اٹھتے۔ وہ جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام یزید سے حق اور باطل کی ایک اہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ کا تقاضا کر دیا۔ ساتھ دینے کے بجائے اس بدبخت نے امام سے کہا کہ آپ میدان جنگ میں جائیں گے تو شاید واپس نہ آ سکیں، لہذا آپ میرا حساب کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور شخص کو اس کے حساب سے زیادہ ادا کر دیا۔ وہ شخص اپنے اونٹ، گھوڑے اور دینار لے کر وہاں سے چلا گیا۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ حیرت ہے، حیرت۔ اس تاجر نے کچھ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اکثر لوگ ایسے حالات میں مفلوج ہو جاتے ہیں، یا پھر یوں کہیے کہ لوگ ایسے حالات میں مفلوج ہو جانا پسند کرتے ہیں، سوائے عاشقوں کے۔ عاشق کا انداز تو کچھ اور ہوتا ہے۔ ہماری دوسری کہانی ایک عیسائی تاجر کی ہے جسے عشق ہو گیا۔ وہاب اپنے گھر کا سفر ترک کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ نہ صرف قافلے میں بلکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے دین اسلام میں بھی شامل ہو گیا۔ اور پھر وہاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ساتھ شہید۔ چاہیے پھر کیا چاہیے؟ اور جو بے عشق تھا وہ بیچارہ کہلانے کے لائق بھی نہ رہا۔ کربلا سے لوٹتے وقت ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا، جان سے بھی گیا اور اس مال سے بھی، جس مال کو لے کر پتہ نہیں اس نے کیا خواب سجائے ہوئے تھے، کتنے قریب تھا وہ
अपनी मंजिल के कितनी दूर चला गया। बिना इश्क के हम मफलूज हैं, अंधे हैं, बल्कि मुर्दा हैं। और अगर इश्क हो जाए तो फिर सालों का सफर मिनटों में तय कर लेते हैं। फिर मंजिल चाहे कितनी दूर क्यों ना हो। दुनिया में जिसने भी जब भी कुछ कर दिखाया, इश्क के बदौलत ही करके दिखाया। जितना इश्क ज्यादा होगा उतना बड़ा कारनामा होगा। लेकिन उस कारनामे का अंजाम बड़े कारनामे तो बहुत सुने किए, लेकिन हर काम का अंजाम अच्छा नहीं होता। शैतान ने और यजीद ने भी बड़े कारनामे किए थे, लेकिन अंजाम आग। अंजाम का जिम्मेदार वो होता है जिससे इश्क किया जाता है। जैसा महबूब होगा वैसे ही अंजाम होगा। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने रसूल और अहले बैते रसूल से मोहब्बत करने का कहा है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।